امپورٹڈ حکومت اسی راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر ہر قسم کی ڈلٹی گیم کھیل رہی ہے۔ مونچھوں والا باندر رانا ثناء اللہ آڈیو کے اندر پوچھ رہا ہے کہ ہاں جی ویپن ہے، لائسنس ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جس بندے نے دہشت گردی کرنی ہو یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو کرنا ہو وہ لائسنس کا پوچھتا ہے؟ کہ جو اسلام آباد سے سادہ وردی میں لوگ آتے ہیں وہ اسلام آباد کے مضافات میں جو پنجاب کا ایریا ہے، پنڈی کا ایریا ہے، وہاں سادہ وردی میں آ کے وہ چھاپے اور گرفتاریاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لندن میں پچھلے 3 سالوں سے بڑھ کے مار رہا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں، ہم بھاگنے والے نہیں۔ اور اس سے زیادہ لطیفہ یہ کہ یہاں پر ہزاروں گدھے ایسے موجود ہیں پاکستان میں جو اس کی بات پہ کہتے ہیں جیو شیرا۔ وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے، وہ دن گئے۔ اب یہاں پر طوطی بولتا ہے تو حق اور سچ کا طوطی بولتا ہے، اور پاکستان کی عوام بیرونی طاقتوں کے بوٹ پالش کرنے والوں کو اب دوبارہ اپنا حکمران نہیں دیکھنا چاہتے۔ راولپنڈی کی عوام پوری پاکستانی عوام کی طرح یہ جان چکی ہے کہ اس وقت اگر پاکستان کا کوئی نجات دہندہ ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم راولپنڈی میں علامہ اقبال پارک شمس آباد کے سامنے خواتین کے کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو تحریک انصاف خواتین ونگ کے مرکزی جو پینل اور تنظیم ہے اس کے زیر اہتمام لگا ہوا ہے، اور محترمہ کنول شوزیب صاحبہ جو ان کی مرکزی پریزیڈنٹ ہیں تحریک انصاف خواتین ونگ کی، اور محترمہ میڈم فرح آغا صاحبہ جو ہمارے پنڈی کی ہیں، ان کی زیر سرپرستی، اور میرے ساتھ میڈم منیرہ صاحبہ کہ جو اسلام آباد ریجن کی پریزیڈنٹ ہیں، محترمہ نفیسہ خٹک صاحبہ سابق MNA، اور محترمہ مہرین آفریدی صاحبہ، اور باقی ساری خواتین یہاں پر موجود ہیں۔ آج کی اس عوامی پریس کانفرنس کا مقصد میڈیا کے ذریعے سے پورے پاکستان کو یہ میسیج دینا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی خواتین اور راولپنڈی اسلام آباد کے حضرات، راولپنڈی اسلام آباد کا چاہے مرد ہو، چاہے خواتین ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے کسان ہوں، چاہے وکلاء ہوں، چاہے ریڑھی والے ہوں، چاہے چھابڑی والے ہوں، چاہے نان بائی ہوں، چاہے رکشہ چلانے والے ہوں یا چاہے تانگا چلانے والے ہوں، چاہے کلرک ہو یا چاہے اسسٹنٹ ہو، چاہے افسر ہے یا اہلکار ہے، سرکاری ملازم ہے یا غیر سرکاری ملازم ہے، ہر راولپنڈی اور اسلام آباد کا شہری اس وقت فل فلیج انرجیٹک ہے، اور وہ اپنے محبوب قائد عمران خان کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ کب آئیں گے، پنڈی میں داخل ہوں گے، اور لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ راولپنڈی اسلام آباد کی خواتین، راولپنڈی اسلام آباد کے شہری ان کا استقبال کریں گے۔ اور استقبال ویسے ہی ہوگا کہ ماہی آوے گا تے پھلا نال دھرتی سے جاواں گی، وہ والا ماحول ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ راولپنڈی کی عوام پوری پاکستانی عوام کی طرح یہ جان چکی ہے کہ اس وقت اگر پاکستان کا کوئی نجات دہندہ ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اگر پاکستان کے معاشی، معاشرتی، ثقافتی، سیاسی، ریجنل، نیشنل، انٹرنیشنل، ڈومیسٹک، انڈیجینئس یا ایکسوجینئس جس قسم کے بھی مسائل ہیں، سب کا اگر کوئی حل پاکستان کی موجودہ اویلیبل لیڈرشپ میں سے کوئی لیڈر کر سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ یہ راولپنڈی کی اور اسلام آباد کے شہری اس کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور گردانتے بھی ہیں، اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10 دنوں سے راولپنڈی کی مین سڑکوں پہ اور مری روڈ کے اوپر ہم نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے، جشن کا ماحول ہے، لوگ بےتابی سے عمران خان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جہاں پر پاکستان کی 85% سے ابو عوام عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی محبت کا اور PTI کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے، دوسری طرف امپورٹڈ حکومت ہے۔ امپورٹڈ حکومت اسی راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر ہر قسم کی ڈلٹی گیم کھیل رہی ہے۔ آج آپ اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے سب سے بڑی جو ڈلٹی گیم انہوں نے کھیلی وہ مونچھوں والا باندر رانا ثناء اللہ، اس نے آج سے 3 دن پہلے ایک بڑی گیم کی۔ اس نے جناب علی امین گنڈا پور کی جناب ایک آڈیو چلائی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آڈیو علی امین گنڈا پور جو ہے وہ شکار کھیلتے ہیں، شکار کے شوقین ہیں، اس نے اپنا جو
پنڈی اسلام آباد کے بارڈر پہ پسوال کا رہنے والا وہ شہری ہے، اس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ بھی جو ہے وہ شکار کا جو ہے وہ شوقین ہے۔ وہ آڈیو کے اندر پوچھ رہا ہے کہ ہاں جی ویپن ہے، لائسنس ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جس بندے نے دہشت گردی کرنی ہو یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو کرنا ہو، وہ لائسنس کا پوچھتا ہے؟ کوئی لائسنس کا نہیں پوچھتا۔ لائسنس کا وہی پوچھتا ہے کہ جس نے شکار کر رہا ہو، کہ بھائی اس کے سارے شکار کے جو لائسنس ہیں وہ اویلیبل ہیں کہ نہیں ہے۔ وہ پرانے دور کی ایک آڈیو نکال کر، جس طرح فیصل واڈا کی طرح کا ایٹم سانگ انہوں نے پیش کیا تھا، ویسے ہی اپنی طرف سے ایک ایٹم سانگ انہوں نے علی مین گنڈا پور کی وہ آڈیو بنا کر فیبریکیٹڈ وہ جناب چلائی اور ثابت کرنے کی یہ کوشش کی کہ شاید عمران خان صاحب کی قیادت میں یہاں پر خدا نہ خواستہ کوئی قتل و غارت گری کا یا کوئی دہشت گردی کا ماحول بنانے کا جو ہے وہ بندوبست کیا جا رہا ہے۔ 100% پرامن، 100% پیسفل ہمارا جو یہ لانگ مارچ ہے، اور راولپنڈی کے اندر اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے راولپنڈی کی عوام پورے سکھ اور چین کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ اور پورے سکھ جسے کہتے ہیں پیسفلی وہ انشاءاللہ اپنے محبوب قائد کا استقبال کریں گے۔ میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے یہ متنبع کروں گا امپورٹڈ حکومت کو اور امپورٹڈ حکمرانوں کو کہ جو اسلام آباد سے سادہ وردی میں لوگ آتے ہیں، وہ اسلام آباد کے مضافات پہ جو پنجاب کا ایریا ہے، پنڈی کا ایریا ہے، وہاں سادہ وردی میں آ کے وہ چھاپے اور گرفتاریاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں انہیں خبردار کروں گا کہ ایسی حرکتیں مت کریں۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو جمہوری طریقے سے عمران خان اور پی ٹی آئی کا مقابلہ کرو، لیکن تم جان چکے ہو، تم مان چکے ہو کہ تم پی ٹی آئی کا مقابلہ جمہوری طریقے سے نہیں کر سکتے، تم عمران خان کا مقابلہ جمہوری روایات کے مطابق نہیں کر سکتے۔ ہر آنے والا دن عمران خان صاحب کو ایک مزید بڑا ہیرو کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے پاکستان کی سیاست پہ۔ پرسوں آپ نے دیکھ لیا علاقہ غیر کے اندر الیکشن ہوا قرم ایجنسی میں، ایک دن کی کمپین عمران خان نے نہیں کی، ایک لمحے کی پارٹیسپیشن نہیں عمران خان صاحب کی، لیکن وہاں سے الیکشن جیتے۔ پوری پی ڈی ایم 11 گیدڑوں کی جماعت، آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، ساروں نے مشترکہ، اور اس نے وہاں پر اصول کے نام پہ وصول کی سیاست کرنے والے اور 73 کے آئین کے تناظر میں 74 قسم کی کرپشن کے طور طریقے ایجاد کرنے والے مولوی فضل الرحمان کے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ ہرایا۔ تو جناب اس قسم کی حرکتوں سے آپ عوام کے دلوں سے عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی محبت نہیں نکال سکتے۔ پیسفلی ہم سارا کمپین چلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ راولپنڈی کے اندر آنے والے اگلے 4-5 دنوں میں مزید جوش و خروش آپ کو نظر آئے گا۔ میں ان خواتین کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ یہ خواتین پچھلے 4-5 دن سے دامے درمے سکھنے اور صبح سے لے کے رات تک اس وقت جو ہے وہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی گلیوں اور کوچوں میں عمران خان صاحب کا یہ پیغام لے کر جو ہے وہ گلی گلی جا رہے ہیں، اور جا کر جناب لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہیں کہ آپ اس لانگ مارچ کے اندر شریک ہوں، اور لوگوں کا آگے سے رسپانس بھی بہت اچھا ہے۔ آخری بات اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے، امپورٹڈ حکومت سلطان مجبور شہباز شریف اور سلطان مفرور نواز شریف، یہ جو مفرور اور مجبور ہیں، میں انہیں ایک میسیج دوں گا کہ آپ اداروں کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے آپ عوام کو اور اداروں کو آپس میں لڑانے کی کوشش مت کریں۔ پی ٹی آئی کے کارکنان اداروں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا تعلق ان فیملیز سے ہے کہ ہم پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کے اداروں سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی۔ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ جیسا بزدل، آپ جیسا گیدڑ کوئی لیڈر کیا کارکن بھی نہیں ہو سکتا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں اس سلطان مفرور، دنیا کے سب سے بڑے بزدل اور گیدڑ سیاستدان نواز شریف پہ۔ یہاں سے جب بھاگا تھا تو یقین جانے اس کی صورتحال یہ تھی کہ بھاگنے سے پہلے اس نے 8-10 دن اپنی شکل ایسی بنا لی تھی کہ شاید موت کا فرشتہ عزرائیل وہ ہاتھ میں رجسٹر لے کے اس کی موت کا کھاتہ پر کرنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اور یقین جانے جب وہ جہاز کی سیڑھی پہ چڑھ رہا تھا جانے کے لیے، تو لوگوں نے دیکھا کہ گلیری اور لومڑی اور چوہا بھی اتنی تیز نہیں بھاگتا جتنا تیزی سے وہ سیڑھیوں پہ چڑھ کے جو ہے وہ جہاز پہ بیٹھا تھا۔ اور پھر وہاں سے بیٹھ کے لندن میں پچھلے 3 سالوں سے بڑھ کے مار رہا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں، ہم بھاگنے والے نہیں۔
اور اس سے زیادہ لطیفہ یہ کہ یہاں پر ہزاروں گدھے ایسے موجود ہیں پاکستان میں جو اس کی بات پہ کہتے ہیں جیو شیرا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ کے لیڈر اور نون لیگ کا مفرور نواز شریف، میری ان سے گزارش ہے کہ اگر تو تمہارے اندر ہمت ہے تو آ جاؤ، سیاسی مقابلہ کرو. تمہارے اندر ہمت ہے تو آؤ، آ کے پاکستان لینڈ کرو. یہ بڑا شوق ہے اس کو جناب نیلسن منڈیلا بننے کا، لیکن حقیقت میں یہ گوال منڈیلا ہے. یہ نیلسن منڈیلا کبھی نہیں بن سکتا. اگر یہ نیلسن منڈیلا بننا چاہتا ہے تو میرا اس کو چیلنج ہے کہ اگلے 8-10 دنوں کے اندر تم پاکستان آؤ. پاکستان آؤ گے تو تمہیں پتہ چلا جائے گا کہ مارکیٹ کا بھاؤ کیا ہے. وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختائیں اڑایا کرتے تھے، وہ دن گئے. اب یہاں پر طوطی بولتا ہے تو حق اور سچ کا طوطی بولتا ہے. اگر یہاں پر طوطی بولتا ہے تو عمران خان کا طوطی بولتا ہے. اگر یہاں پر طوطی بولتا ہے تو تحریک انصاف کا طوطی بولتا ہے. اب یہاں پر کوئی آل شریف اور ان گیدڑوں کی سیاست کو ماننے کو پاکستان میں کوئی تیار نہیں ہے. اور پاکستان کی عوام بیرونی طاقتوں کے بوٹ پالش کرنے والوں کو اب دوبارہ اپنا حکمران نہیں دیکھنا چاہتے. ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں. گورے انگریزوں سے آزادی قائد اعظم نے دلائی، کالے انگریزوں سے آزادی انشاءاللہ قائد عوام عمران خان ہمیں دلائیں گے. اور انشاءاللہ لانگ مارچ میں راول پنڈی اور اسلام آباد کی خواتین اور راول پنڈی اور اسلام آباد کی عوام دل و جان سے انشاءاللہ محنت بھی کر رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد پہ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلیں گے. یہ بتائیے گا کہ ایک طرف آپ فوج کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں نام لے کر، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج ہماری ہے. یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ میرا خیال ہے، میں چیلنج دے کے کہتا ہوں، مجھے پچھلے 6.5 مہینوں میں ایک عمران خان صاحب کا لفظ بتا دیں جس میں انہوں نے فوج کہہ کر اور فوج کو ایک ادارے کے طور پہ کرٹیسائز کیا ہو. کرٹیسائز کون کرتا تھا؟ آن دا فلور آف دا ہاؤس قومی اسمبلی موجودہ وزیر دفاع خواجہ آصف. وہ کہتا تھا یہ فوج جو ہے وہ ہمارا بجٹ کھا جاتی ہے، یہ فوج آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی. حالانکہ اسے یہ نہیں پتا اس عقل کے اندھے کو اور فکر کے لولے کو اور دانش کے لنگڑے کو کہ جناب پچھلے 20 سالوں میں دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہماری پاک فوج نے جیتی ہے، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی. اور وہ سنیں ایک منٹ، تو جناب وہ لوگ کہتے تھے ادارے کا نام لے کر اور فوج کا نام لے کر. اور میں نے ابھی پوری پریس کانفرنس کی ہے، کبھی کوئی ایک لفظ تو کسی نے سنا کہ میں نے ادارے کے حوالے سے یا ادارے کے کسی بندے کے حوالے سے؟ تو ہم جناب اس طرح بات نہیں کرتے ادارے کا جس طرح باقی لوگ کرتے تھے. اس کے بعد کس کا یا دیکھیں یہ ECL میں ڈالیں یا PCL میں ڈالیں یا یہ جو مرضی کریں، بچت نہیں ہوتی. دیکھو میں حقیقت بتاؤں، انشاءاللہ 10 لاکھ سے زیادہ افراد راول پنڈی میں ہوں گے. شمالی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر، KPK، راول پنڈی ڈویژن. اور جب یہاں سے جب نکلیں گے نا تو حالات وہی ہوں گے جنج ٹر پئی واجے نال میں لڈیاں پاواں. ایسی جنج ہوگی کہ جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں ان کے دل خوش ہوں گے، اور جو بیرونی طاقتوں کے ڈالرز اور ڈیلرز کی گود میں پلنے والے ہیں ان کے دل دھک دھک کر رہے ہوں گے جب وہ جنگ جانا یہاں سے چلے گی. آپ نے دوسری صرف ایک سوال لے لیجیے گا کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ ویلا کر رہا ہے اور بڑی بغلے بجا رہا ہے کہ عمران خان نے وہ کام کر دیا جو کہ دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا، ہم بھی نہیں کر سکتے تھے. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا. تو اب یہ بتائیے کہ وہ کیوں اتنا خوش ہے اور آپ انہیں کیوں نہیں جواب دے سکے تابڑ توڑ؟ میں آپ کی اطلاع کے عرض ہے، صبح سے اس نے پوجا مشرا نے میری محنت کرنی شروع کی کہ لانگ مارچ کے اوپر ہم نے آپ سے جناب 5 منٹ لینے ہیں. صبح سے اس نے لانگ مارچ کے اوپر گفتگو شروع کی. دوسرا سوال اس نے پاکستان کے اداروں کے حوالے سے شروع کیا. تو میں نے عمران خان کا ایک سچا سپاہی ہونے کے ناطے سے اور ایک سچا پاکستانی ہونے کے ناطے سے اس کو شٹ اپ کال دی کہ میں نے کہا میرا جذبہ حب الوطنی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں انڈین چینل پہ بیٹھ کے اپنی جوڈیشری اور اپنی فوج اور اپنی ISI کے حوالے سے کوئی گفتگو کروں. وہ پورے کا پورا میری 5 منٹ کی گفتگو تو ان 22 قسم کا جو انڈین را کی گود میں پلنے والا انڈین جناب میڈیا ہے اس نے نہیں چلایا. وہ آخری 1 منٹ کے جس میں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی
وہ چلا دیا، لیکن میں نے اپنی فیس بک پہ چڑھا دیا جو 1 ملین کے قریب جو ہے وہ پچھلے 2 دنوں سے جو ہے وہ وائرل ہو چکا ہے. جو میں نے حق ادا کرنا تھا اس دھرتی کا ایک سپوت ہونے کے ناطے سے، عمران خان اور پی ٹی آئی کا ایک سچا اور سچا سپاہی ہونے کے ناطے سے، وہ میں نے پورا کیا تھا. فیاض صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے لیڈر نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، ماحولیات کے حوالے سے بہت کام کیا، جس میں ایمرجنسی سونامی کا بھی منصوبہ ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا کہ آپ جلسوں اور جلوسوں کے لیے، ابھی آپ نے لانگ مارچ کے لیے بھی ایک تفریحی مقام کا انتخاب کیا ہے. کیا یہ اس سے جو آپ کی سوچ ہے لیڈر کی، اس کے مخالف نہیں؟ اچھا، اگر آپ کے سوال کو سچ مان لیا جائے تو پھر اس میں سے ایک دوسرا سوال بھی نکلے گا کہ یار ماحولیات کے حوالے سے اربوں روپے لگائے گئے، یہ جو آپ گاڑیوں میں آ رہے ہیں، گاڑیوں میں سے دھواں نکل رہا ہے، دھواں جو ہے وہ ماحول کو خراب کرے گا. آپ لاہور سے گاڑیوں میں نہ آئیں، آپ پیدل آئیں. ہاں جی، آپ یہ بتائیں کہ آپ الیکشن مان رہے ہیں، ایک دوسرے سے بتائیں کہ مذاکرات کس طرح کی جہاں پہ تقریریں کی جاتی ہیں تو کس طرح کے کس کو بیان کیا جاتا ہے. دوسری بات ہے الیکشن کمیشن جو ہے، اسی سے آپ الیکشن کی امید رکھتے ہیں کیونکہ اس پہ آپ نے ذاتی ہوگا، اس پہ اعتماد نہیں ہے. تو آپ دیکھیں اگر یہ اناؤنس ہو جاتی ہے ڈیٹ تو آپ کس الیکشن کے لیے دیکھیں عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات ڈیفائن کر دی ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس بائسڈ الیکشن کمیشن کو، جس نے 13 سے 14 فیصلے پچھلے 1 سال میں پی ٹی آئی کے خلاف اور عمران خان صاحب کے خلاف دیے، جو اگلے 2-4 دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے نل اینڈ وائٹ کر دیے. اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ جو 14-15 فیصلے تھے وہ بدنیتی کے اوپر مبنی تھے. اگر وہ حق سچ کے اوپر ہوتے تو اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کو ریجیکٹ نہ کرتی، اس کو نل اینڈ وائٹ نہ کرتی. ہم نے اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کمیشن کے اندر کیس دائر کیا ہوا ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ اس 22 قسم کا الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کو چینج کیا جائے نیا الیکشن آنے سے پہلے. لیکن اگر نہیں ہوتے تو یہ الیکشن کمیشن موجود بھی ہوگا تو حالات وہ بن چکے ہیں پاکستان کے، یہ الٹے لٹک جائیں، یہ کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھ جائیں، یہ برج خلیفہ پہ چڑھ جائیں، یہ جہاں مرضی چڑھ جائیں، یہ جناب پی ٹی آئی کا راستہ نہیں روک سکتے. اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے، ابھی آپ دیکھیں جی، کوئی بیک ڈور قسم کے مذاکرات نہیں ہے، فرنٹ ڈور مذاکرات ہیں. فرنٹ ڈور مذاکرات یہ ہیں الیکشن کی ڈیٹ دو تو چلو آج الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں، آج الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں تو جناب لانگ مارچ ختم ہو جائے گا. جنوری فروری کے الیکشن کی ڈیٹ دو، فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ تو جناب ہمارا اور تو کوئی جھگڑا نہیں. اچھا چوہان صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ وفاق سے لوگ آتے ہیں، سول کپڑوں میں چھاپے وغیرہ مارتے ہیں، کیا آپ نے کسی کی نشاندہی کرائی کی؟ اور کیا راولپنڈی میں کہیں کسی تھانے میں ان کے خلاف کوئی درخواست کی ہے؟ اسلام آباد دیکھیں میرا یہاں پہ بل بورڈ لگا ہوا تھا فیض آباد میں شہزاد ہوٹل کے اوپر، لگا کے گئے، اگلے دن ہی جناب اس کو اتار دیا. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے دوبارہ لگا دیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طریقے سے یہ ہلکی پھلکی جو نا موسیقی انہوں نے شروع کی ہے، پکے راگ جو نا یہ بجانا شروع کریں گے آخری 2-3 دنوں میں. لیکن ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں. اور آخری بات، ابھی اس کے بعد کوئی سوال نہیں، آخری ایک سوال. ہاں بابر بھائی، چلو بابر بھائی. چوہان صاحب، عمران خان بہت زیادہ فیمس ہیں، فیمس ہونے کے باوجود مری روڈ پہ مینا فلیکس اتنے بڑے بڑے 2 ہوٹل آپ نے کروڑوں روپیہ مری روڈ پہ لگا دیا ہے. تو اگر خان صاحب مری روڈ سے نہیں آئے تو کیا بنے گا؟ یار کروڑوں روپیہ ہم نے جو ہے نا وہ ساروں نے جو مل کے کروڑوں تو خیال نہیں لگایا، ہزاروں میں ہوگا، لاکھوں بھی نہیں ہے. جو لگایا ہے وہ اس ملک کے اندر نیا پاکستان تبدیلی لگانے کے لیے ایک جوش و خروش ہے، ایک مینیفیسٹیشن ہے، ایک اظہار ہے اپنے قائد کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ محبت کا اور وفاداری کا ایک اظہار ہے. اس کے لیے لگے ہیں اور یہ کوئی ان کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. یہ ماحول ہے پبلک کو اور کارکنان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ایکٹیویٹ کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ ماحول دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 60-70 خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں. آخری سوال، حکومت ہے وہ اپنے ادارے استعمال کرتے ہوئے اب اسکول کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. موتی بازار میں اسکول کو خالی کرانے کے لیے انہوں نے FIA اور وہ اپنا برداشت جو ہے وہ بچوں اور جو ہراساں کرتی ہے. تو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا، آپ نے اس کو جناب ریکٹیفائی کر دیا ہے، آن کر لیا میری اس بات کو کہ FIA کا لبادہ اوڑھ کے کہ FIA کا دائرہ اختیار جناب پورا پاکستان ہے، اس کا بہانہ بنا کے شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے جناب پرسوں
ایف آئی اے کی 2 بسیں یہاں پر آئی ہوئی تھیں. پھر آپ نے یہ اسکول کا واقعہ بتایا, میں نے آپ کے سامنے بورڈ کا بتایا. اس کے علاوہ میں نے اپنی پوری گفتگو میں جو شروع میں بتایا کہ سول وردی میں جو اسلام آباد کا ایڈجسنٹ ایریا ہے, ملحقہ ایریا ہے پنڈی کا, اس میں بھی ہلکے پھلکے چھاپے انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں. تو اس قسم کی حرکتوں سے یہ لانگ مارچ کا اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو عوام کی محبت ہے اس کا راستہ جائے نہیں روک سکتے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.